جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا عزت والا شخص وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. کوئی برادری نہیں اسلام کے اندر، کوئی کسی سے اونچا نہیں، کوئی کسی سے نیچا نہیں، کوئی کالے گورے سے افضل نہیں، گورا کالے سے افضل نہیں، کالا گورے سے افضل نہیں، کوئی عربی ہندوستانی سے افضل نہیں، کوئی ہندوستانی عربی سے افضل نہیں، بلکہ اللہ نے فرما دیا وہی میری نظر میں سب سے عزت والا شخص یہ جو مجھ سے ڈرتا ہے، ہر حال میں ڈرتا ہے، مال خریدتے وقت بھی ڈرتا ہے، بیچتے وقت بھی ڈرتا ہے، دنیا کی بہن بیٹی کی طرف سے گزرتا ہوا بھی ڈرتا ہے. وہ اللہ کا قریبی ہے، وہی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، وہی اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو اللہ سے ڈرنے والوں کے ہی لیے اللہ نے جو جنتیں بنائی، ان ڈرنے والوں کے لیے ہی جنتیں بنائی ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں. اللہ نے ایک سال میں 1 مہینے کے روزے فرض قرار دیے. 1 مہینے کے روزے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا؟ آپ کو بھوکا رکھ کر ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. وہ تمہارے دل کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو. رمضان کے مہینے میں جب تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ نے کہا کھانا بند کر دے تو کھانا بند کر دیا، اللہ نے کہا کھانا شروع کر دے تو کھانا شروع کر دیا. جب رمضان میں تم اتنا اللہ سے ڈر رہے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، یہ 1 مہینے کے روزے دے کر، تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا تقوی آ جائے اور تم ہر روز ڈرنے والے بن جاؤ. رمضان میں نہیں، ہر روز ڈرنے والے بنو. تم جس طرح رمضان میں تم ڈرے اللہ سے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا تم رک گئے، ایسے ہی اور دنوں میں بھی ان چیزوں سے رکنا ہے جس سے اللہ نے روک دیا. اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رکو، اور جن کا کرنے کا حکم دیا ان کرو. رسول جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. قرآن میں جگہ جگہ لعلکم تتقون، تتقون، یہ سب ڈرنے والی چیزیں ہیں، اللہ سے ڈرنے والی چیزیں. تو اللہ سے ڈرو. مال خریدتے وقت بھی ڈرو، بیچتے وقت بھی ڈرو، دنیا کی بہن بیٹی کی طرف سے گزرتے ہوئے بھی ڈرو، شادی کرتے وقت بھی ڈرو، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو. اللہ نے تمہارے اوپر، تمہارے لیے 4 شادیوں کا حکم دیا. اگر طاقت ہے تو 4 شادی کرو، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، کوئی منع نہیں ہے، کوئی بھی منع نہیں. لیکن ان کا دان نفقہ دینے میں برابری کرو. اگر تم عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے، ورنہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے دوسری شادی کی اور دوسری کو آپ نے توجہ نہیں دی تو قیامت کے دن اللہ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کے یہاں گرفت ہوگی اور جہنم میں جاؤ گے. اس کا حق لے کے تم جہنم میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. شادی کوئی کیسے بھی بچے نہیں ہوتے، شادی اللہ کے بندے شادی کرنے کو کس نے روکا؟ تو 4 کر، 3 کر، 4 کر، 2 کر، جتنی طاقت ہے. لیکن اس کے رہنے کے لیے جگہ دے، اس کے کھانے کے لیے برابری کر. وہاں یہ نہیں چلے گا کہ میری گنجائش نہیں ہے. کیوں شادی کی تھا نے؟ کیوں شادی کی؟ کیوں شادی کی بھائی جب تیری گنجائش نہیں تھی؟ اگر طاقت ہے تبھی تو شادی کرے گا، طاقت نہیں کیوں کری تھی نے؟ اب تجھے عدل بھی کرنا ہوگا، دونوں کے درمیان باری بھی مقرر کرنی ہوں گی. جو چیز اس کو کھلائے گا وہی دوسری کو کھلائے گا، اسی کو وہی کپڑا پہنائے گا. تو سب کے ساتھ برابری کرنی ہے. اگر برابری کرنی ہے تو شادی کر، ورنہ نہ کر، ایک ہی کافی ہے. تو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کسی کی بیٹی ویسے ہی نہیں آ گئی ہے. ایک باپ نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کو تمہارے حوالے کیا، اپنی عزت کو تمہارے حوالے کیا، اور تم نے
اس کے ساتھ زیادتی کی، بے وفائی کی، دوسری شادی کر کے اس کو در در کی ٹھوکریں کھانے چھوڑ دیا۔ اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا مسلمانوں، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ آج بھی سدھر جاؤ، یہی وقت ہے۔ خوب شادی کرو، 4 کرو، 2 کرو، لیکن ان کے درمیان برابری کرو، عدل کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ وتواصوا بالحق، حق بات کہو، عدل کرو، ان کے مابین جو ہے اس میں عدل کرو، انصاف کرو، دونوں کے درمیان ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی بھی کمی رہے گی تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے یہاں جواب دو گے۔ اور جھوٹ کی بنیاد پر رشتے ناتے نہ کرو، نہ جوڑو جھوٹ کی بنیاد پر۔ اگر کوئی کمی ہے اس کو ظاہر کر دو، بتاؤ کہ یہ ہے، جھوٹ بول کے شادی نہ کرو، ورنہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس سے تمام دنیا کے مرد عورت پھیلا دیے۔ پڑھتے ہیں سورہ نساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ورنہ اگر نہیں ڈرو گے تو اللہ کے یہاں پٹائی ہونے والی ہے۔ اللہ کے یہاں رشوت نہیں چلتی ہے کہ رشوت دے کے چھوٹ جاؤ گے، نہیں، وہاں تو جو آپ نے کیا ہوگا اس کا بدلہ ملے گا، اچھا کیا ہوگا اچھا ملے گا، برا کیا ہوگا برا ملے گا۔ وہاں انصاف ہونے والا، قیامت کا دن کیا کہتے ہیں؟ انصاف کا دن ہے وہ، آخرت میں جو قیامت کا دن ہے وہی انصاف کا، بدلے کا دن ہے۔ اس دن بدلہ دیا جائے گا جو آپ نے کیا ہوگا۔ ہر چیز، ہر آدمی، ہر شخص کو، ہر جاندار کو بدلہ دینا ہوگا وہاں پر۔ اگر کسی نے کسی کا جرم، اگر سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائے گا۔ لیکن یہ جو جانور، چرندے، پرندے، سب کچھ یہ سب مٹی ہو جائیں گے۔ کنتو ترابا، یا لیتنی کنتو ترابا، سب مٹی ہو جائیں گے، اللہ کے حکم سے مٹی ہو جائیں گے حساب و کتاب کے بعد۔ لیکن انسان مٹی نہیں ہوگا، اس نے جیسا کیا ہوگا ویسا اس کو پھل ملے گا۔ اچھا کیا ہوگا اس کے لیے جنت ہے، برا کیا ہوگا اس کے لیے جہنم ہے۔ تو شادی کرو، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن عدل کرو، ان کے درمیان کوئی فرق نہ کرو، اور شادی نبی کے طریقے پہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شادی کی جاتی ہے اس کا مال دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر، اس کا حسب نسب دیکھ کر، اس کا دین دیکھ کر، لیکن تم دیندار ہی بچوں کا انتخاب کرو۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین خوبصورت متاع کیا ہے؟ نیک بیوی۔ نیک بیوی تلاش کرو، اچھے اخلاق والی، اور تم بھی ایسے ہی ہو، جیسی بیوی ڈھونڈ رہے ایسے تم بھی ہو، اچھے انسان بنو۔ شادی کرو اخلاق کی بنیاد پر، اس کے اخلاق دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کے معاملات دیکھو، رنگ نہ دیکھو، ہائٹ نہ دیکھو۔ آج کل ہائٹ دیکھی جا رہی ہے، یعنی انچی ٹیپ لیے پھرتے ہیں لوگ، انچی ٹیپ، اتنی لمبی ہونی چاہیے، اتنی لمبی ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام نے بہت آسان کیا ہے، شادیوں کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ لیکن آج شادی مشکل، زنا آسان۔ اس کے ذمہ دار کون؟ یہ مسلمان، یہ وہ بے غیرت مسلمان جو دھڑلے سے مانگتا ہے، گاڑی مانگتا ہے، موٹر گاڑی مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے، مال مانگتا ہے۔ یہ بے غیرت انٹرنیشنل بھکاری، اس کو شرم نہیں آتی۔
ایک باپ نے اپنی بیٹی دے دی، سب کچھ دے دیا، اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا، لیکن تم ان کے ساتھ اتنی بے رغبتی، بے وفائی، پیر کی جوتی، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ نبی کا طریقہ؟ اللہ کے رسول نے کہا عورتوں سے پیار کرو، عورت کو نہ جھڑکو، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، اگر اسے توڑو گے ٹوٹ جائے، سیدھی کرو گے ٹوٹ جائے گی، پیار محبت سے سمجھاؤ گے، نہیں مانتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، نیک عورت سب سے خوبصورت دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے، نیک بیوی۔ اور گھر میں اگر نیک بیوی آ گئی، انشاءاللہ بچوں کی تربیت بھی صحیح ہوگی۔ اگر بیوی بدبخت آ گئی تو بچوں کا بیڑا گرک۔ نیک بیوی تلاش کرو، اچھے اخلاق والی تلاش کرو۔ جو بیوی اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ بچے بھی اچھے ہوں گے، ان کی تربیت اچھی ہوگی۔ تو شادی کے تعلق سے نہ جہیز لو، نہ دو، نہ رسم و رواج کرو، نہ ذات، نہ برادری، کوئی نہیں، صرف مومن دیندار پرہیزگار لڑکا دیکھو، پرہیزگار لڑکی دیکھو، دینداری دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو، اس کے معاملات دیکھو، یہ ہے دیکھنے کی چیز۔ لیکن تم کیا دیکھتے ہو؟ کتنی اسمارٹ ہے، یہ جینز پہننے والی ہی نہیں ہے، یہ بازاروں پھرنے والی ہے نہیں، یہ دیکھتے ہو آپ۔ ہیروئن ہونی چاہیے، ہیروئن، وہ ناپاک، ان ناپاکوں کو ڈھونڈتے پھرتے، ناپاک خواتینوں کو۔ پردے والی باحیا عورت کو تلاش کرو، تبھی تمہارا گھر جنت بنے گا، انہیں جہنم بن کے رہ جائے گا وہ۔ اور عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، تو اس کو ایسے نہ کرو جو تم کر رہے ہو آج۔ دو شادی کر لو اور دوسری کو پھر اس کو جو پہلی اس کو توجہ نہ دو، یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ کے یہاں پر اس کا بدلہ دینا پڑے گا آپ کو۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی وقت ہے، ابھی سدھر جاؤ، موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو سدھار لو، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو بنا لو، ورنہ قیامت کے دن بہت پٹائی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔